السلام علیکم. میرے لیے تو تمام صوبے جو ہیں وہ برابر ہیں، اور سندھ میں بھی ایک زمانے سے میں کام کر رہا ہوں. سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن 2003 میں بنا تھا، اور اب 12 سال ہو گئے ہیں جو میں بار بار یہاں آتا رہا ہوں. تو پتہ نہیں آپ نے اس پروگرام کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو کیا اس پروگرام سے امیدیں ہیں، اور یہ پروگرام آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس بات کا جو تعین ہے، اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہو جائے، تاکہ آپ بھی نا امید نہ ہوں کہ آپ جو امیدیں لے کے آئے ہیں وہ ہم پوری نہ کر سکتے، اور ہمیں بھی یہ معلوم ہو کہ نہیں، ہم نے پہلے ہی شروع میں آپ کو بتا دیا کہ یہ پروگرام کیا کر سکتا ہے آپ کے لیے اور کیا نہیں کر سکتا. تو یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں نا میں، کہ اس بات کا تو فیصلہ ہو جانا چاہیے نا آج ہی. ایک تو پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے، جس کو ہم سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں یا سرسو، یہ پروگرام جو ہے یہ حکومت سندھ نے 2003 میں بنایا تھا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا شعبے ہیں یا پروگرام ہیں وہ تو بہت سارے ہیں. تو پھر ان کو کیا ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ ایک اور پروگرام بنایا جس کا نام انہوں نے سرسو رکھا. میں اس لیے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جو حکومت کے ادارے کام کرتے ہیں وہ کام ہم آپ کے لیے کریں گے، تو وہ کام ہم آپ کے لیے نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو حکومت کے ادارے جو ہیں ان کا فرض ہے. اگر ہم نے بھی ان کا وہی کام کرنا شروع کر دیا تو وہ ادارے کہیں گے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئے، ان کی کیا ضرورت ہے. تو ایک بات تو یہ سمجھ لیں آپ کہ جو ادارے کام کر رہے ہیں حکومت کے، یا اور بھی بہت سارے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اس کام کے لیے ہم سے نہ کہیں. اب جیسے انہوں نے بتایا کہ اب سید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 63 سال کے ہیں یا 65 سال کے ہیں. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ 85 سال کا ہوں تو پھر کیا آپ کہیں گے. اب 62-63 سال ہو گئے ہیں مجھے کام کرتے ہوئے. جتنی سید صاحب کی عمر ہے اتنے سال سے میں کام کر رہا ہوں. اس میں 25 سال جو تھے وہ میں نے حکومت کے ساتھ کام کیا، یہاں کراچی میں کمشنر بھی رہا میں. لیکن اب کوئی 38 سال سے 40 سال سے میں یہی کام جو آج آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہی پہلے شمالی علاقہ جات، گلگت بلتستان، چترال، وہاں پہ کیا میں نے. اس کے بعد ہندوستان میں بہت سارے علاقے وہاں کیا، اور اب پاکستان میں ہر صوبے میں ایک رورل سپورٹ پروگرام ہے اور ان کے ساتھ میں منسلک ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد اگر آپ پوچھیں کہ جو ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ غربت کیسے دور کی جائے، غریبی کو کیسے ختم کیا جائے. اب اگر غریبی دیکھیں تو غریبی کہاں پر ہے؟ غریبی جو ہے وہ تو گھریلو سطح پہ ہے نا، خاندانی سطح پہ ہے. اگر گھر میں غربت ہے تو لوگ غریب ہیں. تو اب یہ بتائیے آپ کہ اگر کوئی پروگرام جو ہے یا کوئی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے ہم غربت دور کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک گھر گھر نہیں پہنچے گی تب تک اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ غریب کون ہے اور غربت کتنی ہے. تو حکومت، سندھ حکومت نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ سرسو بنائیں گے، تو اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا کوئی بھی ادارہ گھر گھر نہیں جا پا رہا تھا. تو ایک تو آپ یہ سوچ لیں کہ سرسو اگر آپ کے لیے اور خاص طور سے غربت دور کرے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے تو گھر گھر پہنچنا ہوگا. اب گھر بھی پہنچ جائے اگر سرسو، تو اب کیا کرے گا کیا آپ کی غربت دور کرنے کے لیے؟ یہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. اب سرسو کے پاس تو وہ حکومت کا خزانہ نہیں ہے. اب یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست فضل اللہ قریشی صاحب، یہ پاکستان کے خزانے پہ ایک زمانے میں بیٹھے ہوتے تھے.
پتا ہے آپ کو پاکستان کا خزانہ کتنا بڑا تھا؟ 2,500-3,000 ارب روپے پہ بیٹھتے تھے یہ فضل اللہ صاحب. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے گاؤں کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے. اور نہ صرف پاکستان کے، ایک زمانے میں سندھ کے خزانے پہ بھی بیٹھے ہوتے تھے. لیکن اس میں فضل اللہ کا قصور نہیں ہے. فضل اللہ تو گھر گھر نہیں جا سکتے تھے، نہیں پہنچ سکتے تھے. ان کو تو جو ڈپارٹمنٹ، جو لوگ آ کے کہتے تھے جی اس طرح سے ہم غربت دور کریں گے، وہ اس کے لیے ان کو پیسے دے دیتے تھے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت تجربہ ہوا ہے اس کے اوپر، آج سے نہیں. اگر آپ سوچیں تو 150-200 سال سے مختلف ملکوں میں یہ تجربہ ہو رہا ہے کہ غربت کیسے دور کی جائے. تو ہم جو پروگرام آپ کے پاس لا رہے ہیں، اس پروگرام کے جو اصول ہیں وہ وہی ہیں جو ان ملکوں نے، جن کا نام آپ سنتے ہیں، جرمنی ہے، جاپان ہے، تائیوان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، سارے دنیا کے، ملیشیا ہے، ان کا ذکر آپ سنتے ہیں کہ وہاں اب غربت نہیں رہی. تو انہوں نے غربت کس طرح دور کی، کن اصولوں پہ عمل کیا. اور انہی اصولوں پہ جب 12 سال بیٹھ کر کے میں نے گلگت بلتستان اور چترال، جہاں پر کہ 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں، ان کے اوپر جب عمل کیا، تو میں نے دیکھا کہ 10 سال کے اندر وہاں کے لوگوں کی آمدن جو تھی وہ دوگنی ہو گئی. اور وہاں پر باقی بھی جو چیزیں تھیں، تعلیم میں، صحت میں، اب اگر آپ دیکھیں آج تو پاکستان میں سب سے زیادہ جو بہترین تعلیم کے حساب سے، صحت کے حساب سے علاقہ ہے وہ وہی ہے. اب یہ جو طریقہ کار ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آیا یہ طریقہ جو ہے اس کے اوپر آپ عمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گی، کیونکہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا. یہ وہ پروگرام نہیں ہے جس میں آپ ہم سے کہیں گے کہ ہمارے تو یہ مسئلے ہیں، ہمارے تو یہ مسائل ہیں. سید صاحب نے ایک مسئلے کے اوپر ذکر کیا تھا. یہ مسئلے ہم آپ کے لیے سننے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سید صاحب یہ تو حکومت کے ادارے ہیں، یہ حکومتی ادارے جو اگر ان سے کہا جائے گا صرف یہ کہ ہم بخور ایک وکیل کی آپ کی وکالت ضرور کریں گے ان سے کہ جو ادارے یہ کر سکتے ہیں ان کے پاس آپ کی بات لے جائیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ جناب یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر توجہ دیں آپ. ہم جو کریں گے سرسو جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں ایک کہ اٹس اے ڈیولپمنٹ پارٹنرشپ، یعنی ایک شراکت ہے. آپ ایک شریک ہیں اور سرسو جو ہے وہ آپ کا دوسرا شریک ہوگا. تو اس میں 2 شریک ہوں گے، آپ اور سرسو. تو آپ کو تو پتا ہے نا کہ شراکت میں جتنی بھی 2 جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان دونوں کے فرائض ہوتے ہیں، آبلیگیشنز ہوتے ہیں. تو دونوں جو ہیں ان کو اپنے اپنے فرض پورے کرنے ہوں گے. اگر ایک نے اپنا فرض نہیں پورا کیا تو پھر وہ جو آپ کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے. اب یہ جو ہم آپ کے سامنے شراکت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں اس میں پہلے آپ کو اپنے فرض پورے کرنے ہوں گے. اس کے لیے تیار ہیں؟ مطلب اگر آپ اس امید سے آئے تھے یہاں پر کہ آپ کچھ ہم سے مانگیں گے، دیں گے، تو وہ نہیں دینے آئے ہیں ہم، آپ سے کچھ لینے آئے ہیں. نہیں، لیکن ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگیں گے جو آپ نہ کر سکیں. تو آپ ڈرے نہیں. دیکھیں اس پروگرام کی ساری بنیاد جو ہے وہ ایک بات پر ہے. اب وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی، خاتون کو پیدا کیا، مرد کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک صلاحیت بھی پیدا کی کہ وہ صلاحیت سے اپنی زندگی گزار سکیں. تو سب سے بڑا جو ہمارا اعتماد ہے سرسوں کا وہ یہ ہے کہ ہر گھرانہ، خاتون ہوں، مرد ہوں، غریب سے غریب ترین ہوں، ان میں صلاحیت ہے اپنی حالت بہتر کرنے کی. تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ جب ہم غربت دور کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کی شروعات جو ہوتی ہے جب ہم گھریلو سطح پہ جاتے ہیں، گھر والے سے ملتے ہیں، تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ میں کیا صلاحیت ہے. آپ اس صلاحیت کو
عمل اس پہ کر کے کیسے اپنی حالت بہتر کر سکتے ہیں، اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ مطلب زندگی تو آپ گزار ہی رہے ہیں، مشکل سے گزار رہے ہیں، جس طرح بھی گزار رہے ہیں۔ اگر صلاحیت نہ ہوتی تو آپ وہ زندگی بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں، آپ کے خیال میں کیا آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک اس کی نشاندہی نہیں ہوگی اس وقت تک گھریلو سطح پر ہم آپ کی غربت جو ہے اس کو دور کرنے کی شروعات نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں نا، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم میں تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہم تو اپنی حالت بہتر نہیں کر سکتے، تو پھر سرسوں اس گھر کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ صلاحیت سے ڈرے نہیں، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے۔ اب میں نے ہزاروں غریب سے غریب لوگوں سے میری بات ہوئی اور انہوں نے بتایا مجھے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کرنے کی ہمیں آسانی دی جائے تو ہم اپنی حالت بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کی صلاحیت برابر نہیں ہوتی، تو ہر ایک کو مختلف طریقے پہ بتانا پڑے گا۔ اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر سے ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے، اور یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں نا، اس دنیا کا جو نظام ہے یا طریقہ جو ہے وہ کس چیز سے چلتا ہے، بتائیں آپ۔ ہم گھر کا کام کرتی ہیں اور باقی جو تم لوگ دے میں غریب نہیں، ہم کچھ نہیں دیں گے، آپ بتائیں۔ سائیں چے تو اساں کچھ کو نہیں دادی، تواں چھا کرنا چاہیے تھا؟ اساں کے جو کو دیندو وہ کندا سے سلائی کندا سے سلائی کریے، جو دو گے کرو گے سلائی ہے، بنی نہیں اور وہ ملکنگ وغیرہ۔ ہاں، جو انہوں نے کہا کہ ہمیں مشین دے دیں، ارے مشین سے آپ کی کہاں سے حالت بہتر ہوگی؟ کون آپ کی چیز خریدے گا؟ کیا ہوگا اس سے؟ نہیں۔ لیکن آپ نے دوسری بات جو کہی کہ اگر آپ کو جانور دے دیا جائے تو اس کے دودھ سے آپ کو ہے آپ کی آمدنی بڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صلاحیت نہیں، لیکن آپ سب یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہر ایک کو الگ الگ بتانا پڑے گا۔ میں نے تو بتایا نا کہ گلگت بلتستان میں 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ کام کیا میں نے، اور انہوں نے ہر طرح کی باتیں بتائیں، ایک نہیں۔ ایک دفعہ میں نے لسٹ بنائی تھی تو کوئی 42 قسم کی مختلف باتیں انہوں نے بتائیں کہ یہ وہ کر سکتے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی نے کہا جانور چاہیے، کسی نے کہا ہمیں تھوڑی سی زمین ہے اس کے اوپر ہمیں چاہیے چیزیں کرنے کے لیے، کسی نے کہا چھوٹی سی دکان لگانا چاہتا ہوں، کسی نے کہا مجھے گدھے گاڑی چاہیے۔ یعنی ہر قسم کی چیز جو تھی جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے بتائی کہ اگر یہ کیا جائے ہمارے لیے، ہمیں مدد کی جائے اس میں جو ہماری رکاوٹ ہے، تو ہم اپنی آمدن بڑھا سکیں گے۔ یہاں دیکھیں نا، میں نے سے آپ سے پوچھا تھا کہ اس دنیا کا نظام کس سے چلتا ہے؟ پیسے سے، اور باقی کوئی چیز کام نہیں دیتی۔ لاکھ آپ کر لیں سب چیزیں اور باقی، لیکن اگر اپنی غربت دور کرنی ہے تو غربت دور کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے، جو سرسوں کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ گھر گھر یہ معلوم کریں کہ اس خاندان میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے کیا کرنے کو تیار ہیں، کیا ان میں صلاحیت ہے۔ اس لیے ہم سے یہ پوچھنا کہ آپ کیا دیں گے، وہ ہم کچھ نہیں دیں گے۔ ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ میں صلاحیت کتنی ہے، آپ کیا کر سکتی ہیں، جو آپ کر سکتی ہیں اس میں کیا رکاوٹ ہے، اس کی بات پھر طے ہوگی کہ وہ رکاوٹ کیا ہے اور اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے۔ جو بھی آپ کر سکتی ہیں جس سے آپ ہمیں یقین دلا دیں گی کہ اس سے آپ کی آمدنی فوراً آمدنی شروع ہوگی، وہ کام ہم آپ کے لیے کرنے کو تیار ہوں گے۔ لیکن محض اس لیے کہ وہ آپ کام کریں گی، اس کے بعد میں کہیں گے کہ ہماری چیزیں تو بکی نہیں رہی ہیں، اس کے لیے بازار ڈھونڈو، تو وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کے اوپر تیار ہیں کہ نہیں کہ ہم میں صلاحیت ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم میں صلاحیت نہیں ہے اور آپ کچھ کریں تو ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے آپ کے لیے۔ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں تب پتہ چلے گا۔ یہ ذرا تصویر لے لو اس کی بھائی،
اسی لیے ہم کیمرہ لے کے آئے ہیں کہ بعد میں یہ نہ کہیں آپ کہ نہیں ہم نے نہیں کہا تھا. اچھا دیکھیں نا اب آپ کے یہ تین گاؤں ہیں یہاں پر یونین کاؤنسل کے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں. کون سی یونین کاؤنسل ہے آپ کی؟ آپ مہروالا. اب اس میں کتنے گھرانے ہیں آپ کی یونین کاؤنسل میں؟ اب دیکھیں نا 3000 گھرانے ہیں ایک یونین کاؤنسل میں 4000. اب اگر ہم ان کے پاس جانا ہے, ہم نے جو آپ کو بتایا نا کہ ہم نے جو غربت کی درجہ بندی کی ہے تو ہمیں پتا ہے درجہ بندی جو غربت ہوتی ہے اس میں انتہائی غریب کون ہے, اس کے بعد نادار کون ہے, اس کے بعد جو غریب ہیں وہ کون ہیں, اس کے بعد جو ذرا بہتر ہیں وہ کون ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے تعداد آ گئی ہے. تو جو میں دیکھ رہا تھا بعض جگہ چیئرمین صاحب, میں نے دیکھا کہ 72% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. تو آپ سوچیں آپ کہ اگر 4000 میں 72% لوگ جو ہیں اور ہمیں ہر گھر جانا ہے تو ہم کیسے جائیں گے؟ سرسوں کے کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو آپ کے پاس آئیں گے؟ کون ہے سرسوں کا انچارج یہاں پر؟ کتنے آپ کے ساتھ کتنے لوگ کام کریں گے؟ سر لو SMT ہیں 27 لوگ. کتنے یوسی ہیں؟ 5 یونٹ پاس ہوتے ہیں, ایک SMT ہے. تو 20,000 ہیں 3 لوگ کے لیے. تو آپ یہ سوچ لیں 20,000 گھر, 20,000 تو 20,000 گھر کے لیے اگر 3 آدمی ہیں سرسوں کے تو وہ تو شاید زندگی بھی گزار دیں تو بھی نہیں کر پائیں گے. تو ہم آپ سے دوسری بات جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ گھر کیا صلاحیت ہے اور پھر صلاحیت کے ساتھ کیا دقتیں ہیں جو وہ نہیں کر پا رہے جو ان کو کرنا چاہیے, اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو 15, 20, 25 گھرانے مل کر کے ایک تنظیم جسے ہم کہتے ہیں آپ کو منظم ہونا پڑے گا. یہ دوسرا فرض. پہلا فرض تھا آپ کا کہ آپ کو اپنی صلاحیت کا, دوسرا فرض یہ ہوگا کہ آپ اپنے جو آپ کے ساتھی 15-20 گھرانے جو ایک ساتھ ایک جگہ رہتے ہیں ان کو جمع کر کے ان کی ایک تنظیم بنانی پڑے گی. مطلب یہ جو گھرانے ہیں یہ ایسے ہوں کہ جو آپس میں مل جل رہے ہوں, ایک دوسرے سے لڑ نہ رہے ہوں. اگر لڑیں گے تو تنظیم کیسے بنے گی؟ کیونکہ جب آپ کی تنظیم بن جائے گی تو مان لیجیے آپ کے ایک گاؤں میں 100 گھر ہیں تو اس طرح سے کوئی 4 یا 5 تنظیمیں بن جائیں گی. اور پھر ہمارے آدمی کے لیے یہ آسان ہوگا سرسوں والوں کے لیے کہ وہ آ کر کے اس گاؤں میں پھر ان 4 یا 5 تنظیموں سے مل لے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے الگ الگ ان کے ساتھ یعنی مین چیز جو اس کی ہوگی کہ ایک جو ہم کہتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ فضل اللہ صاحب کی طرح آپ جب تک پلاننگ کمیشن نہیں بنے تب تک آپ پلاننگ نہیں کریں گے. نہیں, آپ پلاننگ اپنے گاؤں کی سطح پہ کر سکتے ہیں. تو یہ تنظیم کی سطح پہ پلاننگ شروع ہوگی کہ ہر گھر جو ہے اس کی صلاحیت کیا ہے اور اس صلاحیت کو عمل میں لانے کے لیے مشکلات کیا ہیں, یہ فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو. اور وہ اس تنظیم کا یا جو آپ کی 20-25 گھرانوں کی جو تنظیم ہے اس کا وہ پلان بن جائے گا. یہ ہوگا ان کا پلان. آپ کو آپس میں سے ایک اس کا رہبر تلاش کرنا ہوگا. اس کو صدر کہیں, مینیجر کہیں, جو بھی چاہتے ہیں آپ اس کا نام دیں. نہیں, صدر اور مینیجر جو یہ جو 20-25 آدمی کریں گے ان میں صرف 2 باتیں دیکھیے گا آپ. کیا 2 باتیں ہوں گی؟ ایک تو یہ کہ ایماندار ہوں اور دوسری یہ کہ ان میں خلوص ہو کہ وہ اپنے لیے بھی کریں لیکن دوسروں کے لیے بھی کریں. ٹھیک ہے نا, یہی 2 باتیں دیکھنی ہیں. تو ایسے لوگ گاؤں میں ہیں یا نہیں ہیں بتائیں آپ. لیکن یہ جو آپ کی تنظیم ہوگی وہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ کون ان میں سب سے زیادہ ایماندار اور پرخلوص ہے. آپ خود نہیں کہیں گے کہ میں بن جاتی ہوں. اور یہ کہ اگر وہ آپ غلطی بھی ہو سکتی ہے, مطلب یہ کہ اگر
चेयरमैन साहब के इलेक्शन में गलती हो गई तो 5 साल लगते हैं फिर सही करने में, लेकिन आप फौरन बदल सकते हैं। आपकी जो ये तंजीम है उसकी कम से कम महीने में 2 दफा मीटिंग होगी और आपको हक होगा कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो आप बदल दें। पहली बात जो आपने मुझसे वादा किया है आज वो ये कि आप मुनज़्ज़म हो करके और अपने जो सदर या मैनेजर हैं उनका इंतखाब करेंगे, और उसके बाद जो प्लानिंग मैंने बताई है कि वो माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान है जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिसमें कि आप हर घर जो है वो उनकी जो एक सलाहियत है जिससे कि वो अपनी हालत बेहतर कर सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि उस सलाहियत से आप फौरी तौर पर बेहतर होंगे या नहीं। ये नहीं कि दूर को 6 महीने बाद साल भर बाद उसकी फिर आमदनी होती है, नहीं, आमदनी फौरन आनी चाहिए। ऐसी बात की आपको निशानदेही करनी पड़ेगी। ये तो पहला उसूल हुआ। अब दूसरा उसूल मैं बताऊं, दूसरा उसूल आपको क्या करना है पूरा। दूसरा उसूल जरा मुश्किल है लेकिन समझ ले, उसके बगैर नहीं होगा कुछ। देखिए ना, जितने मुल्कों ने तरक्की की और गुर्बत दूर की, वहां पर दूसरा उसूल जिस पे उन्होंने अमल किया वो ये कि पैसा जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है और पैसा पैसे को खींचता है। अब ये जितने अमीर लोग हैं वो अगर बैंक में जाएं तो उनको फौरन कर्ज मिल जाता है, आप जाएंगी तो आपको नहीं देंगे वो। तो दूसरा उसूल ये है कि आपको अपना पैसा फौरी तौर पे नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जमा करना होगा, जिसको हम कहते हैं बचत करनी होगी। लेकिन वो बचत हर घर की अलग अलग होगी, वो किसी दूसरे के साथ हिस्सेदार नहीं होगी। तो जब आपकी मीटिंग होती है हर 15 दिन में, तो हर एक को, चाहे वो 1 रुपया जमा करे या 5 रुपए करे या 10 रुपए करे, ये उनकी अपनी हैसियत पे है, लेकिन ये बचत तंजीम के लिए एक कंपल्सरी यानी ज़रूरी चीज़ होगी। उसके बगैर हम आपकी तंजीम को नहीं मानेंगे। और तीसरी बात आसान है, चूंकि हमें पता है कि आपकी जो सलाहियत है मतलब तंजीम चलाने की और ये तमाम चीज़ों की, उसके लिए हमें आपको कुछ सबक देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा अपने खर्चे के ऊपर। तो वो तीसरी बात है कि उसके लिए आप तैयार हों कि जब हम आपके लिए प्रोग्राम बनाएं कि आपको किस तरह से तंजीम चलनी चाहिए, किस तरह से बचत करनी चाहिए, किस तरह से जो आपने कहा कि आपकी सलाहियत का जो प्लानिंग है वो कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो ये जो मैंने शराकत की बात की थी, इसमें सिर्फ ये 3 फराज हम आपसे मांग रहे हैं कि आप इन्हें पूरा करें। ऐसा मुश्किल तो नहीं है ना आपके लिए करना। चले फिर हम आपके साथ हैं। वो असांजे तरफां करिए, तव्हांजी ताड़ी तैयार आहे, असांजी तैयार आहे। क्योंकि जब आप अपनी सलाहियत बताएंगे, आप ये बताएंगी कि आपके घर की हालत कैसे बेहतर हो सकती है और ये बताएंगी कि उसकी में मुश्किल क्या है, तो वो मुश्किल जो है घरेलू सतह पे, उसको दूर करने के लिए जिन वसाइल की जरूरत है उसका बंदोबस्त प्रोग्राम करेगा। मतलब अब इसके बाद ये ना हो कि जब हमारे लोग आए तो आप कहें स्कूल नहीं है, आप कहें यहाँ तो कोई सेहत की फैसिलिटी नहीं है। सैयद साहब कह रहे थे कि यहाँ फ्लड का पानी आ रहा है, वो तो जब आज से कोई तकरीबन 52 साल पहले मैं कमिश्नर था, अगर मुझसे कहते सैयद साहब तो शायद कुछ कर सकता था, लेकिन अब तो नहीं कर सकता। सरसों इस बात के अहल नहीं है, न सरसों के पास ये वसाइल है। और ये भी जो हैं ये हमारे लोग, ये भी झूठ बोलने में बड़े उस्ताद हैं। या क्या वो कहेंगे जी हम ये भी कर देंगे वो कर देंगे, बस मुनज़्ज़म हो जाओ, इनकी बात मत मानिएगा। मैं जो कह रहा हूं इसके अलावा सरसों आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। ये सब सरसों के सबसे अफसर ये खड़े हुए हैं, डिटल साहब, इनसे आप पूछ लें। और ये जमाल इनके साथी यहाँ पर जो प्रोग्राम चलाएंगे, तो ये बात आप समझ लें। और ये फजलुल्लाह हमारे डायरेक्टर हैं जो बैठ करके सारी पॉलिसी तय करते हैं, आप उनसे भी पूछ लें। फजलुल्लाह आप कुछ जो मैंने कहा उसको बता दें कि सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।